وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عالم کفر جو ہمارے اہل اسلام کے درپے ہے، ہمیشہ دشمنی کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ عالم کفر اہل اسلام سے دائمی دشمنی میں لگا ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن نے کہا، یہی آیت مبارکہ جو آج کے موضوع اور آج کے مطالعہ میں ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، وہ نہیں چاہتے۔ ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ تم خیر والے بن جاؤ، تم کامیاب بن جاؤ، تم زندگی میں آخرت میں کامیاب بن جاؤ، دنیا و آخرت تمہاری سنور جائے، تم ایسے بن جاؤ، وہ یہ نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے، تیرے دشمن نہیں چاہتے لیکن اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قوم یہود کی یہ خواہش اور کوشش تھی، خواہشوں پہ اور کوششوں پہ تو اللہ کے فیصلے نہیں نہ ہوتے۔ ان کی خواہش تھی کہ آخری پیغمبر آل اسحاق میں سے آئے، یہ ان کی خواہش تھی۔ اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل فہرست، لمبی قطار نبیوں کی، ہزاروں کی تعداد میں نبی جو آل اسحاق میں سے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اسحاق کے بیٹوں میں سے، اس اولاد ذریت میں سے نبی آ رہے ہیں۔ موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، سلمان بھی، داؤد بھی، بڑے بڑے پیغمبر آ رہے ہیں۔ اب یہ قدرت کا، اب یہ خالق کا اور قادر مطلق کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے آخری پیغمبر آل اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب اسی سے ان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اور پھر جس طرح پیغمبر ممتاز ہیں، مکرم، اسی طرح ان کی امت بھی ممتاز ہے۔ اور امت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایسی قوم، ایسی امت، ایسے اصحاب، ایسے رفقاء، ایسے اصدقاء کہ جو آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں پیار کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرنے والا، چھوٹا بڑے کا احترام کرنے والا، اور اگر دشمنوں سے برسرے پیکار ہو گئے تو سیسا پلائی دیوار بن گئے، پھر کوئی مصلحت مداحنت نہیں ہے۔ ان کا مقام بھی دنیا میں بڑا منفرد اور اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ جس طرح نبیوں میں نبی سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح امتوں میں امت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ کب؟ جب امت بن کے دکھائے گی، کب؟ جب امت قرآن و سنت سے استفادہ کرے گی اور اپنے اعمال کو اس طرح کرے گی۔ لیکن کفر نہیں چاہتا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اہل کفر، عالم کفر یہ نہیں چاہتا کہ امت مصطفیٰ دیگر اقوام میں ممتاز نظر آئے، اہل خیر بن کے جئیں، وہ نہیں چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ضابطے بڑے اعلیٰ ہیں، مسلمانوں کے اصول بڑے اعلیٰ ہیں،
مسلمانوں کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. مسلمان کا ضابطہ یہ ہے، چھوٹا ہے تو بڑے کا اکرام کرنا ہے، بڑا ہے تو چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے، اگر ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا ہے. کوئی بھی مسلمان نظر آ جائے اس کو اپنی ذات پہ ترجیح دینی ہے. کیوں؟ حضور نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی سے مراد صلبی بھائی نہیں ہے، مسلمان بھائی، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بندہ ہو، اس کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہوں. میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں، احترام پسند کرتا ہوں، میں دوسرے کے لیے بھی کروں گا. میں ترقی پسند کرتا ہوں، دوسرے کے لیے بھی کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میں راستہ مجھے ملے تو میں یہ بھی چاہوں کہ میرے بھائی کو بھی راستہ ملے، میں دوسرے کو راستہ دوں. یہ نہیں کہ میں نے گزرنا ہے باقی سب کو روک دو، قافلے رک جائیں، سڑکیں ویران ہو جائیں، سردار کی سواری آ رہی ہے، بڑے کی سرداری آ رہی ہے. نہیں، دوسروں کو راستہ دو. یہ اصول و ضوابط مسلمانوں کے ہیں. صرف یہ نہیں کہ کبھی تھے، آج بھی ہیں. اپنانا کس نے ہے؟ ہم نے اپنانا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اپنائیں. یہ اصول و ضوابط جو مسلمانوں کو ممتاز کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، کفر کو یہ پسند نہیں ہے. لہذا کفر نے چالیں چل کے، سازشیں کر کے ہمیں ناکام بنانے کی پوری کوشش کی اور ہم ناکام ہو گئے. اور ستم کی بات یہ ہے کہ ہم ناکام نہیں ہوئے، ہم نے اسلام کو ناکام کیا، قرآن کو ناکام کیا، حدیث مصطفیٰ کو ناکام کیا. ہماری وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے قرآن اور سنت کو تانے سننے پڑتے ہیں. ہم منسوب ہیں قرآن و سنت کی طرف، ہمارا تعلق ہے، ہم دنیا میں اس سے تعلق رکھنے والی قوم ہیں. اس لیے ان کی مخالفت ہمارے ساتھ بڑھتی چلی گئی. ہمارے ضوابط تو یہ ہیں، ہمارا پہلا پیغام یہ ہے، مسلمانوں کو جو پہلا پیغام ملا اللہ کی طرف سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. کبھی ہم نے غور کیا اس پہ؟ اقرا، پڑھیے، تعلیم عام کیجئے. تعلیم یکساں ہونی چاہیے، تعلیم کے مواقع سب کے لیے ہونی چاہیے. 100% تعلیم ہونی چاہیے، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اقرا بسم ربک، پروردگار، سپرمیسی صرف اللہ کی ہے، بڑی ذات صرف رب کی ہے. یہ بھی ہم نے کرنا تھا. کیا ہم نے کر لیا؟ الذی خلق، خالق وہی ہے، مخلوق ایک جیسی ہے ساری. امیر کو، غریب کو، سب کو رب نے پیدا کیا. اے صاحب اقتدار لوگوں، اے مسند اقتدار پہ بیٹھنے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمام وسائل سب کے لیے یکساں تم ان کو مہیا کرو. تمہاری ذمہ داری. پیغام تو یہ تھا. ایک آیت مبارکہ میں پورا قرآن تو بڑی بات ہے. ایک آیت مبارکہ، پہلی وحی کی 5 آیات ہیں. میں ایک طالب علم کہتا ہوں کہ پورا قرآن اپنی جگہ، پہلی وحی مبارک کی 5 آیات مبارکہ اپنی جگہ، تم ایک آیت مبارکہ کو لے لو، اس پہ عمل کر لو، یقین مانو پوری دنیا میں بلند و بالا ہوگے تم. صرف ایک بات، اقرا بسم ربک الذی خلق. تعلیم سب کے لیے.
رب سب کا ہے، سپرمیسی صرف اس کی ہے، یہ سر صرف اس کے سامنے جھکے گا، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی سپیریئر نہیں ہوگا، بڑی طاقت صرف وہی ہے۔ خلق پیدا کرنے والا وہ، سب کو اس نے بنایا ہے، یہ کالے، یہ گورے، یہ حسین، یہ جمیل، یہ سب اس نے پیدا کیے ہیں، اور وسائل بھی اسی نے دیے، سب کو مواقع دو، انصاف عدل سب کی دہلیز پہ پہنچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔